الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی مقام، معمول کے مطابق اس مسجد پاک میں ہر سال میلاد النبی کے 12 روزہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں. مسلسل کئی سالوں سے میری بھی آپ کے درمیان حاضری ہے. بس ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک حضور کی میلاد مناتے مناتے دنیا سے جانے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ. اور یقیناً یہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے جو فخر سے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا کی دھوم. میرے عزیزوں و سامعین، حضور کی میلاد جو ہے کب تک مناؤ گے؟ 12 ربیع الاول تک، کل تک، پرسوں تک، ایک مہینے تک. اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ سکھا کر گئے حشر تک ڈالیں گے ہم. سبحان اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میلاد کا موسم جیسی آتا ہے ماہ ربیع النور، یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے. ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں. کچھ اجلے ہو جاتے ہیں، کچھ کالے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہ اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کہ بغض ہو چہرے پر لے کر آ جاتا ہے. الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں، مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں. سبحان اللہ. کیوں نہ ہو جب دنیا اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں. سبحان اللہ. سبحان ہمارے اللہ. حصے میں آئی ہوئی قسمت کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے. بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، حشر تک ڈالیں گے ہم. اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجموعہ جھومتا ہے، اس لیے کہ وہ عشق کی زبان ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی عام حالات میں نہیں تھی، بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں، جس کو ارحازات کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی، آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزے اگ گئے. سبحان اللہ. اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئی. جو کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئی. اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا. سبحان اللہ. یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں، ارحاسات اس کو کہتے ہیں. اور ایران میں ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بحر ساوا کہتے ہیں. بحیر ساوا یہ اچانک خشک ہو گئی. ندی بہتی ہوئی ندی اچانک راتوں رات خشک ہو گئی، سوکھ گئی. اور ایک بحر سماوا جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی، لبالب پانی بھر گیا. یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑا. وہ کیا تھا؟ کسریٰ کے دربار میں
وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی 1000 سال سے، وہ اچانک بجھ گئی. یہ آپ نے سنا؟ میلاد کے سال، حضور کی ولادت کے سال ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، یہ توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں. فارس کہتے ہیں ایران کو، پہلے ایران کو فارس کہا جاتا. فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے ہیں. اور کسرا کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے عراق میں. عراق، شام سب ایک ہی تھے، ایران سب ایک ہی، عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے. تو یہ فارس کا قلعہ، کسرا بادشاہ کا جو قلعہ تھا بہت بڑا، اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی، ہلا نہیں سکتی. اس کا یہ غرور تھا، اس کا یہ اعلان گھمنڈ میں رہتا تھا بادشاہ کا. لیکن ربیع الاول شریف کی اس موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا، اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن، دراڑ جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے. آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے. دیوار شک ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے اتنا زیادہ، لیکن گرا نہیں. محل گرا نہیں ہے لیکن دیوار پھٹ گئی. اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا. اسی طرح سے کسرا کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا. اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا. لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا. یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو بلایا گیا، اپنے علم سے معلوم کرو، پتہ چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں. اچھا، جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے 14 کنگورے، وہ سب زمین پر گر پڑے تھے. یہ اچانک نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہوا؟ تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں، اٹکل پچو تو مارتے تھے لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا. تو اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کسرا سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے، اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے. ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا نا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ذہن میں واقعہ رکھو، کس کے قلعے کے اندر دراڑ آئی؟ فارس کا قلعہ. فارس کا قلعہ کہ کب آئی، کب ہلی دیوار؟ ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن. پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھٹ جاتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں، ہر دن مناتے رہیں گے. اور ہوگا کیا؟ یاد رکھو، مثل فارس، فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، فارس کے قلعے میں دراڑ آ گئی تھی، اور اب یہاں مدد پورا میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے. نجدی قلعے میں ہلتے نظر آئیں گے. اور بہت دور نہیں، نزدیک قلعے تو بہت دور ہوں گے، بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. یہ کیوں ہلیں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے. پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا، اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا. بہرحال میرے عزیزوں،
میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ عطا فرمایا، حضور کے چاہنے والوں کے حصے میں ہے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمائے۔ لوگ اس کے چی میں گوئیاں کرتے رہ گئے، اعتراضات میں رہ گئے، شک و شبہات میں رہ گئے، سوالات میں رہ گئے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزو، مستحسن کام اسلام میں بزرگوں نے کیا ہے اور ثواب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، کیونکہ بزرگوں کا کیا ہوا کام بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ آپ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، فلاں وقت نہیں ہوا، ارے میں دو باتیں بتاتا ہوں آپ کو۔ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی، سارے جانوروں کو۔ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس رات جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی، لیکن کیا بولنے کی؟ ہر جانور دوسرے جانور کو حضور کی آمد کی بشارت دے رہا تھا اور مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو شہ کونین تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہر جانور دوسرے جانور کو بشارت دے رہا تھا۔ امام زرقانی نے کتاب میں لکھا ہے، میں یہی محسوس کرتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب 4 پیر کے جانور تھے جو حضور کی آمد پر مبارکبادی دے رہے تھے۔ ان غلیظ 2 پیروں کے جانوروں سے تو بہتر ہے جو حضور کی میلاد پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ناک بھون سکڑتے، ان سے بہتر تو 4 پیر کے جانور تھے جو آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منا رہے تھے۔ اب جو سوال ہے وہ میں آپ کے ذہن سے اس کو دور کرتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ میلاد کی محفل ہے جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ مکہ میں حضور پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، سب کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشیاں تو مکہ میں منائی نہیں گئی تھی، 1400 سال کے بعد اب سب صرف بریلوی منانے لگے، بریلوی منانے لگے۔ حضور جب پیدا ہوئے تھے تب تو خوشیاں کوئی منائے نہیں تھا۔ ان ظالموں سے اتنا ہی پوچھو، حضور جب پیدا ہوئے تھے تو ایمان والے وہاں تھے کہ کافر تھے؟ مکہ میں کون لوگ تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا تو ان کی ماں حضرت آمنہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، باقی سب کون تھے؟ وہ لوگ تو نہیں منائیں گے جو کفار و مشرکین تھے، وہاں پر بت پرستی کے شکار تھے۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ مکہ والے نہیں بنائے تھے اور اگر ان کا تعلق بھی انہی کی ضروریت سے ہے تو ہمیں سوال اور جواب کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ کا تعلق، آپ کا خاندان آپ کو مبارک۔ مکہ والے نہیں منائے تھے، سچ کہتے ہو آپ نہیں منائے تھے، اس لیے نہیں منائے تھے کہ کافر تھے، مشرکین تھے، اس لیے نہیں منائے۔ ہاں ہم بتاتے منایا کون تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں یہ کہتے ہیں کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، لیکن 53 سال حضور نے مکہ میں زندگی گزاری۔ 53 سال کے بعد جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وہ تاریخ یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالتوں میں مدینے میں داخل نہیں ہوئے، مدینے والے مسلسل 9 دن سے میرے آقا کے انتظار میں پورا دن گزارتے تھے۔ مدینے سے نکل آتے، سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر جمع ہو کر کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے کہ رسول اللہ مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینے کب آنے والے ہیں، کب آنے والے ہیں۔ شام تک انتظار کرتے اپنے گھروں پر جاتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا وقت آیا، پورے مدینے والوں میں جو خوشیوں کی لہر تھی، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بنو نجار وہاں کا مشہور خاندان ہے مدینے کا، وہاں کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آ گئی، بھی نیچے آ گئے، جوان مرد بھی اتر آئے، عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر تھی، اور سبا نے جب آفتاب رسالت کو چمکتے ہوئے دیکھا
پکار کر کہا طلع البدر علینا سبحان اللہ، من ثنیۃ سبحان الوداع اللہ، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں گنگناتی تھی جس کو بخاری نے نقل کیا ہے، یہ کہتی تھی ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. ان کے آنے پر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے شہر میں آیا. یہ خوشیاں منائی تھی، حضور کی ولادت کی خوشیاں مکہ والے نہیں منائے تھے، یہ تو ان کو یاد ہے، لیکن حضور کے مدینے میں داخل ہونے کے وقت مدینے والے جو خوشیاں منائے تھے یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ تمہیں مبارک ہو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ کا خوشیاں نہ منانا، اور سنیوں کے قسمت میں بنو نجار کی وہ بچیاں آئی ہیں. الحمدللہ آج ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں تو اہل مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہیں. الحمدللہ مدینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیے تھے، اور آج ہم انہی کے نقش قدم پر جب جب محفلیں سجاتے ہیں میرے آقا کے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں. یہ مدینے والوں کا طریقہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مدینے والوں کا ایمان عطا فرمائے. اب چلتے چلتے یہ بات بھی کلیئر کر دوں، جو کہ ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، کئی لوگوں تک پہنچتی ہے، کئی لوگوں کو گڑتی بھی ہے، تو تھوڑے اور کڑھا کے ہی جائے کہ جو کہتے ہو کہ مکہ والے نہیں منائے تھے. نہیں، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے باپ دادے بھی منائے تھے. ابو لہب نے خوشی منائی تھی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ابو لہب کے چھوٹے بھائی، سگے چچا ہیں. ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا. گستاخ تھا، حضور کو تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، لیکن بعد میں نا حضور کی پیدائش کے وقت تو دشمن نہیں تھا. حضرت عباس کہتے میں نے اپنے بھائی کو مرنے کے بعد دیکھا خواب میں، بخاری کی حدیث ہے. پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب کہتا روز انگاروں میں جلتا ہوں، روز انگاروں میں جلتا ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، میں منہ میں اس کو رکھتا ہوں، چوستا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی. حضرت عباس نے پوچھا ایسا کیوں؟ پیر کے دن؟ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے، اور میری لوڈی، میری کنیز سویبہ آ کر مجھے خبر دیتی ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. مجھے اس دن خوشی تھی، دلی خوشی تھی. میں نے اس انگلی سے اس کو کہا جا آج تو آزاد ہے. میں نے اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس کا صلہ مجھے قبر میں آج بھی دیا جاتا ہے. کہتے ہیں میلاد کی خوشی نہیں منائے، باپ دادے منائے ہیں، تم نے پڑھا نہیں ہے. کافر و مشرک اگر حضور کی آمد کی خوشی پر لوٹی آزاد کیا، اسے قبر میں سکون دیا جا رہا ہے. اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ تم عاشق رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں کا اظہار کرتے ہو، یقیناً یہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے انشاءاللہ العزیز. اس سے تمہارے مراتب بلند ہوں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ایک اور انداز سے میں آپ کو بتا دوں، بہت ضروری بھی، بہت ضروری ہے. کیوں جانتے ہیں آپ کہ کچھ عقیدہ ہمارا واضح ہونا ضروری ہے. آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی حضور کے معجزات دیکھ کر کے یہ کہنا پڑے کہ وہ خدا ہے. جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑاتے دیکھا، کوڑ اور اندھے لوگوں کو ہاتھ رکھ کر کے صحیح کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کو کہہ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام کو یہودی کہنے لگے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے نبی کے معجزات تو ایسے ہیں، سورج کو پلٹا دیا، چاند کو ٹکڑے کر دیا، ایسے عجیب و غریب ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالنا تو معجزہ ہے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں سے پانی سبحان اللہ. ارے پتھروں سے پانی کا نکلنا تو عادت میں ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن انگلیوں سے نکلنا، اور وہ بھی پسینے کے برابر نہیں. 550 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے. سبحان اللہ.
یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزات، یہ ساری چیزیں کنکروں کو بولنے کے قابل بنانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر پھر کبھی کوئی گمراہ نہ ہو جائے اور یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ بھی خدا ہے جو زمین پر اتر پڑے۔ عزیزان گرامی اوقات، اب خدا کی صفت کیا ہے؟ ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کا پورا خلاصہ اس سورے میں۔ اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج ہے۔ اب جو بات آتی ہے وہ اصل بات ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ کسی کا بیٹا ہے؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ مین عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، جو عیسائیت کو بھی کاٹ دیتا ہے، کفر و شرک کو۔ ہندوؤں کے جو عقیدے ہیں وہ اس سے پیدا ہوا، وہ اس سے پیدا ہوا، پھر بھی بھگوان ہے، پھر بھی خدا۔ خدا کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب سنو، میلاد کے متعلق میں کہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا سنیوں اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان ظالموں کو یہ بتائیں ہم رسول کو خدا نہیں مانتے، ہم رسول کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا اور میرا رسول پیدا ہوا ہے۔ ہم میلاد کا دن منا کر کے بتا رہے ہیں کہ میرا رسول آمنہ کے بعد پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہاں بس ساتھ میں یہ عقیدہ ہمارا ضرور ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور کی میلاد منانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، ہم خدا نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور خدا کی۔ اللہ کا کبھی میلاد منایا ہو؟ کسی سے سنا کہ اللہ کا بھی میلاد کا دن؟ وہ کسی دن پیدا ہوا نہیں، اسی لیے یہ شرک کو ختم کرنے والی چیز میلاد ہے اور اس کو ہی کہ شرک بنا بیٹھے۔ شرک کو ختم کرتی ہے میلاد۔ اگر میلاد حضور کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا اور رسول پیدا ہو گئے، یہ سمجھ کر کے چلیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا، بات ظاہر سی بات ہے یہ بہت ذمہ دار منبر ہے اور یہاں پر سننے والے بھی الحمدللہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور میں ایک غیر ذمہ دار آدمی آ جاتا ہوں بیچ میں، لیکن پابند کرنے کے لیے اراکین آپ کے انتظامیہ اور خود خطیب و امام کی شاید ان کے مشوروں سے یہ ہر آنے والے کو موضوع دے کر باندھ دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر گھوڑا نہ دوڑائے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے حکم کی پابندی بھی میں کروں گا۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ محبت رسول اور اطاعت رسول پر گفتگو کرنا، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت، یہی اصل ایمان ہے۔ اور جو اب تک کی باتیں میں نے تمہید میں کہا، یہ میلاد کا موسم ہے، ضروری تھا آپ کے درمیان کرنا، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دماغ میں خلیش نہ ہو، کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے، بہت کیڑے سوشل میڈیا پہ باہر آتے ہیں، بہت آتے ہیں، دیکھنا آپ بہت ساری چیزیں میلاد کے متعلق، سارے پتہ نہیں ہر سال یہ ان کے پاس فکس موجود رہتا ہے۔ جیسی ربیع الاول کا چاند نظر آیا شروع ہو گیا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا، بھولے بھالے سنیوں کو صرف اور صرف یہی ساری باتیں کرنے۔ ان کو اب تک یہ شرم نہیں آتی کہ ان کی شادیوں کے کروڑوں کے خرچے کون سے صحابہ نے بنائے، یہ جس طرح کے اجتماعات اور کانفرنسیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں کون سے صحابہ نے بنائے۔ اور یہ اب تو حالت یہ ہے کہ قومی وطن یعنی دن منانا ان کے نزدیک تو جائز ہے، یعنی نیشنل ڈے سعودی میں تو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو کون سے صحابی نے نیشنل ڈے منایا تھا؟ نیشنل ڈے پر پوری چھٹی، ہر جگہ چراغاں، خوشیاں،
حضور کی میلاد پر ہی ساری دلیلوں کی ضرورت. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکو تو پھر اللہ تمہیں ہر ذلیل کے قدموں پر ڈال دے گا. حضور کے نہیں ہو سکے تو پھر کہاں ہو؟ ہاں ہر گھر جھنڈا لگانے پر تو تیار ہے. میرے مصطفیٰ کے جھنڈے پر اعتراض ہے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہاں جھنڈا لگایا, یہاں بھی لگایا, وہاں بھی لگایا, گھر پہ بھی لگایا, پیشانی پہ بھی لگایا, پھر بھی دیکھو بیچاری حکومت تم کو ہی دہشت گرد کے جھنڈے لگاؤ, چار لگاؤ, ملک کے لگایا اور بی جے پی پارٹی کے بھی جھنڈے لگایا, پھر بھی دہشت گرد تم ہی ہو. تم ان کو راضی نہیں کر سکتے. میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی میلاد پر شرک و کفر اور بدعت کے فتوے لگائی اور باقی سارے نیتاؤں کے جھنڈے لگا کر گھومتے رہے. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایرے گہرے جھنڈوں کی طرف نہیں گئے. میرے ملک کے جھنڈے کی توہین نہیں کرتا. ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے لیے عزت کا اور فخر کا سبب ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کسی کی جے وجے کیوں پکارے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کسی کی جے وجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آ جائے لیکن جھکایا نہیں جا سکتا. دنیا انہیں نہیں جھکا سکتی اور یہ چاپلوسی کرتے کرتے زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنا چہرہ صاف نہیں کر پائے. چہرہ صاف ہو بھی نہیں پائے گا, زندگی پر دہشت گردی کا ٹائٹل ان کے ساتھ جڑا رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد مناؤ, سبحان اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ رعب ڈالے گا. آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرح فضلہ نہیں کھایا کسی کا, بلکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کھاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ڈنکے کی چوٹ پر پھر یہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرا گنگاواں یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کی میلاد کیوں نہ منائیں, حضور کا کھاتے ہیں. اب سنیے میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں مجھے حکم دیا گیا. میں مختصر گفتگو کروں گا, بہت دیر تک نہیں, کیونکہ مجھے وقت کا بھی پابند بنایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے, اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں, اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی, تبدیلیاں آنے لگ جاتی. عام سی بات ہے, آپ دنیا میں بھی دیکھیں ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے, کسی لیلا کے پیچھے, کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے. کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنوں ایسی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے. محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے, دنیاوی محبت ہے, مجازی عشق ہے, لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں, جب تمہیں سچی محبت ہو جائے, یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ریئل جو ہوتی ہے, جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں, وہ محبت ہوتی ہے, تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے. وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا. ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی. ان کا حال تو یہ تھا جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت رچ بس جانا. محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں. بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے.
بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے. میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ایک بندہ مرید بننے کے لیے آیا ایک بزرگ کے پاس, کہا کہ مجھے مرید بنا دیجیے. کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا آپ بڑے بزرگ, آپ کے پیچھے چلو. انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے, مرید کر لیجیے آپ. کہا ایسی نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا. کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ بھینس لے جا, اس کو پال. کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا اس کو, صبح نہلانا, دوپہر میں نہلانا, رات میں بھی نہلانا, 3 بار نہلانا. کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو, اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا, صفائی کرتے رہنا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا, اس سے دل لگا لینا. اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں, ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے, جانور ہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ. 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں. بھینس وہ بھی اچھی ہے. کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں. 40 دن کے بعد آئے. آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے. کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے, صبح اٹھتی ہے, میرے ساتھ بات کرتی ہے, دوپہر میں نہلاتا ہوں, رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے, ہر بات میں بھینس. تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے, ایک پریکٹس ہے. ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو, جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا, لیکن آمینہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے. صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو, حضور کے اخلاق کی بات کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو, آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی. اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں, تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا, فنا پہ رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے, کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرمائیں. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگے, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چالے دلہن. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں پوری نعت پھول پر لکھی ہے, لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو, لیکن یاد اپنے محبوب کیا جائے, یاد اپنے محبوب کیا جائے. میں نے دیکھا ہے
اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں، باقی دوسروں کا معلوم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا، اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں، وہ جب بیان کرنا، بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کیے، اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھے۔ بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی۔ سنے ہو کیا؟ یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلیبس میں چھیٹوں کا پرانے لوگ جانتے، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی، اور اس پر حمد اللہ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا، ہمیں باپ دیا، ہمیں ماں دیا، وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اللہ کی حمد بیان کرنی، یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کی حمد ہے، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہو ہمیں عطا فرمائے۔ کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے، باتوں میں، تقریروں میں، قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے، رشتوں کے لیے مانگتا ہے، اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے۔ دعائیں یہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو، اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے، مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یہ ہے نا، پڑھتے بھی ہوں گے، یہ مناجات ہے، یہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے۔ لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو، اس دعا کی، اس مناجات کی پوری دعا اٹھا لینا آپ، جتنے اشعار ہیں اس کے اندر، پہلے مصرے میں اللہ سے طلب، اللہ سے مانگ رہے، اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں، اس حمد میں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے۔ حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے۔ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ۔ دنیا میں کچھ نہیں مانگا، جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ۔ اور پھر آخری وقت آئے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یہ قیامت کا منظر ہے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہر جود و سخا کا ساتھ، رسول کا ساتھ۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ۔ ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ۔ اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤ نزا کی تکلیف کو۔ کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا، تکلیف آسان کر دینا، نہیں کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤ نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں۔ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ۔ اور اتنا ہی نہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا، یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، سر شمشیر جس کو کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے، اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ، وہ بھی رسول پاک ہی ہے، رسول پاک ہی ہے۔ ہر مصرے میں، یہاں تک کہ جب اپنی مناجات کو ختم کیا، آخری شعر لکھنے پر آئے، کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے۔ خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر، موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں۔ جب رضا
لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو. دعا تو یہ ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہے, حج بھی ساتھ رہے, زکوٰۃ بھی ساتھ ہو, میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے, تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں. اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے. کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا سبحان اللہ, اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ. یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو. محبت صرف اور صرف ایک دوسرے کو کہہ لینے سے نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی, اس کی ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بیٹھتے اٹھتے وہ میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے, ان کی اداؤں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے, حال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں جلوہ محبوب ہی نظر آتا ہے. آپ کو وہ بات یاد ہوگی, بغداد میں ایک مصور, ایک آرٹسٹ لوگوں کی تصویریں نکالتا تھا, لیکن کیا اس کا کمال تھا کہ لوگ اسے جیسا ڈائریکشن دیتے اپنے اپنے محبوب کا سیم ویسی فوٹو نکال کر دیتا تھا. اس کا کمال تھا. اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس یا کیمرہ یا اسکینر نہیں تھا, لیکن ہاتھ سے نکالتا تھا. بہت سارے لوگ تصویر نکالنے گئے وہاں پر. میں مسئلے پر نہیں بات کر رہا ہوں, تصویر کی واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ زمانہ سیدنا جنید بغدادی کا ہے. حضرت جنید بغدادی کو جب پتا چلا, لوگوں کی قطار لگی ہے مصور کے گھر کے پاس, کہا سب اپنے محبوبوں کی تصویریں نکال رہے ہیں. اس کو بولتے حلیہ, اپنے محبوب کا, اس کی آنکھیں ایسی, اس کا چہرہ ایسا, اس کے بال ایسے, اس کے ہاتھ ایسے, اس کے پیر ایسے, وہ ہو بہو ایسے ہی نکال کر دے دیتا جیسے آج اسکیچ نکالنے والے ہوتے. حضرت جنید بغدادی کو جب یہ بتایا گیا تو وہ خود بھی اس کے گھر گئے, لائن میں خود بھی کھڑے ہو گئے. جب نمبر آیا, حضرت جنید بغدادی وقت کے سید الاولیاء, سید الطائفہ جن کو کہا جاتا تھا, جب وہ مصور کے گھر میں آئے دیکھ کر وہ ڈر گئے. کہا حضور آپ کیسے آئے؟ کہا سنا تیرا کمال ہے, تو محبوبوں کی تصویریں ہو بہو نکال کر دیتا ہے. سر جھکائے اور کہا ہاں میں یہی کرتا ہی ہوں, لیکن آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا میں بھی ایک شخصیت سے محبت کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ اس کی تصویر تجھ سے نکلواؤں. کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم. کہا کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. وآمنہ کا در یتیم, مدینے کا تاجدار, ہم غریبوں کا ماوا ملجا, محمد رسول اللہ. سن میں ان کا حلیہ بتاتا ہوں, ان کی آنکھیں کس طرح تھیں, ان کا چہرہ کس طرح تھا, ان کے رخسار کیسے تھے, ان کے لبھائے ناز کیسے تھے, ان کے دست مبارکہ, ان کے قدمائے پاک کیسے تھے. جنید بغدادی بتاتے جا رہے تھے, وہ قلم چھوڑ کر سنتے بیٹھا رہا. اس کے بعد کہا بس کیجئے, یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی, میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دیے دیتا ہوں. جنید بغدادی نے کہا تو لوگوں کی تصویریں بنانے کے لیے آرڈر لیتا ہے, کئی دنوں کے بعد بنا کے دیتا ہے, میرے محبوب کی تصویر پہلے سے ہے. اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں, ہم دونوں محبت میں شریک ہیں. کہا اچھی بات ہوگی, جاؤ تصویر لے آؤ. وہ مصور کمال کا مصور تھا, اندر گیا اور جا کر کے پورا قرآن پاک لے کے پاس رکھ کر کے کہا آپ بتائیں جنید اس سے بہتر میرے مصطفیٰ کی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے میرے نبی کو پڑھنا ہوتا ہے, میں پڑھتا ہوں چہرے پاک کا تذکرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب زلفوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں واللیل اذا یغشا. جب ہاتھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں وما رمیت اذ رمیت. جب قدموں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں لا اقسم بہذا البلد. جب سینے کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں الم نشرح لک صدرک. آنکھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى. جب باتوں کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی کو علامہ نظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے.
تصویر مصطفیٰ ان کو نظر آتی ہے جن کا دل حضور کی محبت میں مچل رہا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے بغض کے کیڑے رکھتے ہیں، انہیں حضور کے خلاف آیتیں ڈھونڈنے میں بڑا دلچسپی لگتی ہے، ورنہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو ہر آیت میں میرے آقا کی عظمت انہیں نظر آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں انہیں قرآن میں نظر آتی ہے۔ بات صرف اسی کی ہے، جیسا لائٹ اندر ہوگا ویسی روشنی باہر، جیسا اجالا اندر رکھو گے ویسی چیزیں، دل کے اندر پورا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو عداوت کا اور ماڈرنزم کا، تو پھر تمہیں باہر کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس لیے ہر ایک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں سے پہچانا ہے، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں۔ حسان بن ثابت کا چہرہ بھی صاف تھا، دل بھی صاف تھا، اور حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا دل حضور کی محبت میں وہاں مچھر رہا تھا، اس نے پکار کر کہا تھا، اور ان کی باتیں اللہ نے آج تک محفوظ رکھی۔ ابو جہل گستاخ تھا، خنزیر تھا، حضور کو دیکھا تو بدگوئی کرتا رہا، ابو لہب بد زبانی کرتا رہا، باتیں ان کی کسی کو آج یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت کی باتیں سب کو یاد ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ پکار کر کہا ہے، سعدی شیرازی نے کیا کہا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ محبت کے جملے ہیں، جب دل اور سینہ محبت میں سرشار ہوتا ہے تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یہ حافظ شیرازی کیسے عاشق کہتے ہیں، یا رسول اللہ سارا جمال تو آپ ہی کے پاس ہے، ساری خوبصورتی کے مالک تو آپ ہی ہے، حقیقت تو یہ ہے آپ کے چہرے انور سے ٹپکنے والے ایک قطرے سے تو پوری دنیا کا چاند روشن ہے، چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے ملی ہوئی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے نا کہ قیامت یہ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو تارے چمکتے ہیں نا اتنی روشنی یہ کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے معراج کی شب، وہ چمک رہی ہے۔ محبوبوں کی بات میں کر رہا ہوں، جس نے اپنے دل میں محبت رکھی اور میرے آقا کو دیکھا، پھر اس نے پکار کر یہ بھی کہا ہے مکھ چند بدر شاکانی ہے، ماتھے چم کے دل آٹھ نورانی ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ گولنوی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے فانی شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں جو حضور کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تھا، بیداری کے عالم میں دیکھا تھا، تو پکار کر کے پورا نقشہ ہی اپنی نعت میں رکھ دیا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چم کی دل آٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور آنکھیں ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں کھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب دنیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتن مہر علی کی تیری سنا، گستاخ اکھیں کی تھی لاڑیاں، اقبال کے دل میں بھی جو دھڑکتی تھی وہ محبت مصطفیٰ ہی تھی، اسی لیے اس نے پورے لوگوں کو یہ اعلان کہا تم کیا سمجھتے ہو نبی کی ذات کا مقام کیا ہے؟ ہونا یہ پھول تو بلبل کا درنگ بھی نہ ہو، چمن تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ مصطفیٰ کا تذکرہ جب آتا ہے
عاشقوں کا امام، امام عشق و محبت جب اس حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کمال نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ حضور کا تذکرہ کرنے میں اتنی نزاکتیں، اعلیٰ حضرت نے تشبیہات جو دی ہیں، دنیا کا ایک ہی پھول ایسا ہے جس میں کانٹے نہیں، جس میں کانٹے نہیں ہیں، اور شمع ہے حضور، کھما ہے، لیکن وہ ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ دھواں جو ہے آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، دھواں اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے شمع تو کہہ دیا میرے آقا کو، لیکن ساتھ میں کہا یاد رکھو یہ ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ اور پھول تو میں نے کہا ہے، لیکن پھول میں کبھی کبھار کانٹے ہوتے ہیں، یاد رکھو میرا پھول وہ ہے جس میں خار ہے ہی نہیں، کانٹے نہیں ہیں۔ یہ تشبیہات، یہ محبت کی علامتیں میرے عزیز کو۔ بس میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جب سینہ ان کی محبت میں دھڑکتا ہے تو ہر چیز دنیا کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتی ہوئی نظر آتی۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا کی ہر شے اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے، سارے کائنات کے جانور سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس دن تم محبت میں برابر ہو جاؤ پھر یہ کائنات کے دوسرے جانوروں کے بھی حالات تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ محبت میں اگر حضور کے برابر ہو گئے، بہت سارے چھپے ہوئے راز کائنات کے وہ تمہیں بتائے جائیں گے، سب راز کھولے جائیں گے، کیونکہ محبت میں جب عاشق سب اسی مقام پر آ جاتے ہیں تو راز کھول دیے جاتے ہیں۔ میں جو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک چیز یہاں رکھی ہوئی ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تیرا ہے یہ میرا ہے۔ محبوب اور محب کے درمیان میرا تیرا نہیں ہوتا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا۔ اس محبت کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ میں یہی کہتا ہوں، جب تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مقام پاؤ گے، کائنات میں جو کچھ بھی حضور کا ہے وہ تمہارا ہے، کیونکہ پھر میرا تیرا نہیں ہوگا، جو میرے رسول کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میری زندگی ہے وہ سب رسول کی ہے، حضور پاک کے قبضے میں ہے۔ اس محبت کے مقام پر پہنچنے کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلو۔ یہ جو دنیاوی عیش و عشرت میں ہم پڑے ہیں، دنیا ہمیں ذلیل کر کے مار ڈالے، کچھ نہیں ہونا ہے۔ ہم نے بہت سارے جنازے جاتے دیکھے ان لوگوں کے بھی جن کو یہ لگتا تھا کہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن دولت انہیں نہ بچا سکی نہ ان کو سکون دے سکی، کچھ نہیں ہو۔ حتیٰ کہ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، مصر میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی لیکن عاشق رسول تھے۔ ان کی موت کے وقت ہمارے استاذ اور کئی علماء وہاں پر بستر کے پاس موجود تھے، شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ چیز ہمارے استاد نے بیان کی۔ جب بستر پر وہ لیٹے ہوئے آخری سانسیں لے رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد جو قریب سرانے کے کھڑے تھے ان کو کہا ادھر سے ہٹ جاؤ، ادھر سے ہٹ جاؤ، لوگوں کو ہٹایا، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے انگلی اٹھائی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ جو پڑھا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی کلمہ، یہی ترجمہ، لیکن اس بزرگ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی۔ یہ کلمہ اسی وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب رسول کو اپنے قریب دیکھ رہا ہو، ہر ایک کو یہ کہنے کا نہیں ہے، حضور کو اپنے پاس دیکھ رہا ہو۔ یہ ہمارے اساتذہ گواہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جب حضور کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، ان کی محبت میں وہ سرشار رہے، تو جانے سے پہلے بھی انہیں اعزاز سے بخشا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کے پاس تشریف لائے، اور جب حضور قریب ہو تو پھر موت کا درد کیا، پھر روح کے نکلنے کا احساس کیا۔ اس چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک واقعے سے بیان فرمایا تھا. ایک شخص ان سے سوال کرنے آیا تھا, کہا کہ سنا ہے مومن کی موت الگ ہوتی ہے, کافر کی موت الگ ہوتی ہے. مومن کو تکلیف نہیں ہوتی, کافر کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو, سمجھ میں آئے گا. سورہ یوسف پڑھ کے آیا, موت کا ذکر ہی نہیں. کہا اس میں تو کہیں ہے نہیں. کہا پھر سے پڑھ کے آؤ. پھر گیا, کہا اس میں تو کچھ نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں تجھ کو. یوسف اور زلیخا کے واقعے میں کیا پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا کہ زلیخا نے ساری عورتوں کو ایک محل میں جمع کیا, سب کے ہاتھوں میں لیمو دی اور چھری دیا اور کہا جب یوسف آئیں گے میں کہوں گی تو کاٹ دینا. کہا ہاں یہ پڑھا. پھر کیا ہوا؟ کہا یوسف آئے, سجا کر ان کو سنوار کر زلیخا نے لایا ہال میں, عورتوں سے کہا کہ اب لیمو کاٹو. عورتیں یوسف کو دیکھتی رہی اور انگلیاں کاٹ دی. لیمو سب کا گر گیا, 4 انگلیاں کٹ گئی. یہ قرآن میں ذکر موجود ہے. مجھے بتاؤ, آپ کی بات الگ ہے, عورت وہ بھی انگلی کاٹے گی, انگلی کاٹے گی. چھوٹی سی چیز پر ہا ہو چلانے والی عورت 4 انگلیاں کاٹ لے گی. وہ کٹ گئی, کاٹی نہیں تھی, وہ کٹ گئی. وہ حسن دیکھنے میں مصروف تھی. امام اعظم فرماتے ہیں اسی واقعے سے میں نے اخذ کیا ہے مومن کی اور کافر کی موت میں فرق کیا ہوتا ہے. کافر تو بھیانک شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے, درد میں مبتلا رہتا ہے. مومن کی روح نکلنے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ حسن مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے. جمال یوسف کو دیکھتے ہوئے کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں معلوم ہوتا تو جمال محمد دیکھنے کے بعد روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا. ہم تمنا یہی کریں گے انشاءاللہ حضور ہمارے سرانے تشریف لائے. اپنے حسن تو عالم سے ہم سب کی آنکھوں کو نوازیں گے, ضرور نوازیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی مجازی عشق و محبت اور ان کے حسن کے فتنوں سے اپنے آنکھوں کو آزاد کر لو. آج اپنی آنکھوں کو پاک کر لو. انٹرنیٹ کے دیوانے ہیں, ان نوجوانوں سے کہتا ہوں رات بھر موبائل کے چکر میں اسکرین پر جو بھیانک تصویریں تمہیں دکھائی جاتی ہیں, اور یہ تصویریں, ننگی تصویریں, اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس میں ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, جوانیاں ختم کر بیٹھے. ایک دو نہیں, میرے پاس ہزاروں کی مثالیں موجود. یہ انٹرنیٹ جو ہے افیون, کوکین اور چرس گانجے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے. ایڈکٹ بنا چکا ہے, آپ کو اندازہ بھی نہیں, آپ نشہ خور ہو چکے. بغیر کھانے پینے کے دن بھر رہ سکتے ہو, انٹرنیٹ کے بغیر پورا دن نہیں گزرتا آج تمہارا. ایسا ایڈکٹ تمہیں بنایا گیا ہے. ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جتنے ینگسٹرز ہیں, نوجوان ہیں, وہ سب اس کے پرستار ہو گئے, شیدائی ہو گئے. اور ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کو میں ناجائز و حرام نہیں کہتا, بہت ساری چیزیں آج اسی پر ڈیپینڈ ہیں, بغیر اس کے کام نہیں ہوتا. لیکن سرچ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 80% نوجوان صرف پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں, صرف بھیانک تصویریں, گندی تصویریں اور یہاں فلمیں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. لوگ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی مولا واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. لہذا تم جب اپنی آنکھوں کو بے حیا کر ڈالو گے, ان آنکھوں کو گندی کر ڈالو گے, پھر کس منہ سے یہ تمنا کرو گے کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفیٰ میسر آ جائے. آنکھوں کو پاک رکھو گے تو یہ کہہ سکتے ہو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یہ مفتی اعظم ہند کی دعا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت فن, وہ بھی عاشق رسول, دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تو کیا اللہ کی بارگاہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. حضور کا چہرہ ہمیشہ میرے آنکھوں میں نقش ہو جائے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور پھر کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو. یہ عاشقوں کا جواب دیکھیں, جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے, فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو. مفتی اعظم کہتے ہیں میں جواب دوں گا, لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں. لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. عزیزان گرامی, آنکھوں کو پاک کرو اور پھر تمنا کرو وہ یقیناً رسول نواز ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازے. میں نے اپنی زندگی میں جو عجائبات پچھلے 2 سالوں میں دیکھے کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے. اتنی بات ضرور کہوں گا، حضور کی محبت میں اور ان کی عزت میں جب بات کی جاتی ہے، ایک رات بھی وہ رسول ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں ہونے دیتے. اس محبت میں آنے کے لیے آپ کا دل دھڑکے، اس نبی کے لیے سینسیٹیو ہو جاؤ، سیریس ہو جاؤ. کرنٹ کو تار کو ہاتھ لگانے سے جیسے شاک لگتا ہے، حضور کی عزت پر اگر توہین کی کوئی بات کرے تو اس سے زیادہ سخت کرنٹ آپ کو لگنا چاہیے، اس سے زیادہ لگنا چاہیے. یہ محبت کی علامت ہے. میں ہر چیز برداشت کر لوں گا، میرے نبی کے خلاف کوئی ایک جملہ برداشت نہیں کروں گا. میرے عزیزو، اسے ممبر پر نہیں. میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی، میں اپنے لیے کوئی بڑے بڑے القاب ٹائٹل پسند نہیں کرتا، نہ ہی میرے نام کے نعرے میں پسند کرتا ہوں. میں تو صرف اتنی دعا کرتا ہوں کہ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر پکارے بے دم، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سب مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. یہ میری پہچان سب سے بڑی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا ہے. یہ بیدم وارثی نے دعا کی کہ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھ کو بیدم، سب لوگ مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہیں. میری پہچان اتنی رہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جس دن سیریس ہو جاؤ، عزتیں تمہارے قدموں میں، عزتیں تمہارے انتظار میں ہیں. آج جو کچھ بھی ملنا ہے اس نبی پاک سے ملنا ہے. لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے، خلق کے حاکم ہو تم یا رسول اللہ، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کرو تم. اور خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہ بھاگنے کی جگہ نہ ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں جو وہاں نہیں. یہ اس بات کو طے کر کے چلو. آج نوجوانوں کو میں اعلان پکار کر کے کہنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں کیا میرے نبی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. دنیاوی عشق و محبت میں تم اپنے کپڑے بھی بدل لیتے ہو، اپنے جسم کو بدل لیتے ہو. محبوبہ کو اگر لال رنگ پسند ہے تو تم لال ہو جاتے ہو، اسے پیلا پسند ہو تو پیلے ہو جاتے ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پسند ہے تو کیا فجر میں اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت باقی نہیں ہے کہ گھر سے ساری چیزیں چھوڑ کر کے میں بھاگ کر نکلوں؟ نماز تو ہے اللہ کی عبادت، لیکن مجھے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. اپنے باپ کے لیے دوڑتا ہے بندہ، اپنی بیویوں کے لیے دوڑتا ہے، کیا اپنے رسول کے لیے نہیں دوڑ سکتا؟ تمہارا بچہ اگر کوئی ایک مٹھائی کی اور ایک کھلونے کی خواہش کرے تو تم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہو. اس کے ایک چاکلیٹ کے لیے تم بھاگتے ہو. میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون بھاگتا ہے؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو یہ بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر کانوں میں یہ صرف بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کیوں بجتے ہیں؟ یہ گندے نغمے اور یہ فلمی ترانے کیوں بجتے ہیں تمہارے کانوں میں؟ تم ان کے ایڈکٹ اور ان کے عاشق کیوں بن گئے؟ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن حکم ہے، گانے سننے والوں کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، سیسا آگ میں پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے کہ بھیجا باہر آ جائے. تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم اس قوم میں نہیں ہو، عیش کرنے کے لیے یہاں نہیں پیدا کیے گئے، تم رسول اللہ کے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت ہو. دنیا کیا کر رہی ہے اس سے تمہیں مطلب نہیں. بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں آپ، ہمارے عیش کو کیوں ختم کر رہے ہیں. ساری دنیا آج اتنے آگے بڑھ گئی ہے، تمہیں ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے تمہیں رسول پاک کی اقتدا کے لیے پیدا کیا گیا. تم چلو تو آمنہ کے لال کے پیچھے چلو، عزتیں اسی میں ہیں. میرے عزیزو، آج جو یہ کہتے ہیں نا صرف سوٹ بوٹ میں ہی عزت ہے، جن کو لگتا ہے کہ ٹائی سوٹ بوٹ میں پہنیں گے تو ہی عزت ہے، ہم نے دیکھا ہے ان ملا لوگوں کو جس سے امریکہ بھی آج خوف سے تھرا رہا ہے.
آپ پگڑیاں پہنتے ہیں, جبہ کرتا پہنے ہوئے ہیں, لیکن سپر پاور کو ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ آج دنیا میں نہیں ہے؟ آج نہیں یہ حالات. کچھ مولوی لوگوں نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ لباس سے عزت نہیں ہے, حضور کی غلامی میں عزت ہے. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کرو, دنیا طاقت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یورپ کی سرزمین میں, ابھی 4 سال پہلے کی بات, 3-4 سال پہلے کی بات, ہالینڈ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز ڈسکس کر رہے ہیں کس بات پر؟ ارے وہ بہت پاش کنٹری ہے, بہت ترقی یافتہ ملک ہے, نیدرلینڈ ہو, یورپ ہو, سب جانتے ہیں آپ, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے منسٹر ڈسکشن کس بات پر کر رہے ہیں؟ ارے بہت دور ایک ملک میں ویل چیئر پر ایک مولوی بیٹھتا ہے, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے, اور معذور ہے, معذور ہے, دونوں پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا, لیکن بات اس کی یورپ کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے, اور یہ بھی ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ that is very danger person, وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے. یورپ تھر تھرا رہا ہے, جن کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس کو انہوں نے نہیں جمع کیا ہو, سارے پیٹرول, میزائل, بم دھماکے سب تمہارے پاس. ایک معذور عالم سے پھر بھی تمہیں ڈر لگتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا معذور عالم پوری دنیا کو ہلا کر دکھاتا ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے طاقت تخت اور تاج کو نہیں کہتے, طاقت عشق مصطفیٰ کو. حضور کی محبت اگر سینے میں ہو تو اللہ خود دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری کر دے گا, خود اللہ دشمنوں پر رعب طاری کرے گا. آج خلاصہ کلام یہی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ میرے عزیزو اس بات پر آپ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.